سبھی کو معلوم ہوتا ہے کہ مسجدوں میں آواز بند ہوتی ہے، پھر بھی کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن امامۃ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک او نارک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعے میں یہ بات آئی تھی کہ اولاد کا ماں باپ کے اوپر کیا حق ہے، ماں باپ کے اوپر اولاد کی کیا ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کرنی چاہیے اور انہیں کس راستے پر اپنی اولاد کو چلانا چاہیے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ سے متاثر ہوتے ہیں۔ ماں باپ جس طریقے کو اختیار کرتا ہے، جس لائن کو اختیار کرتا ہے، بچہ بھی انہی طریقے کو اسی لائن کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بات تفصیل سے آ چکی تھی۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حقوق ہے، ماں باپ کا اولاد کے اوپر کیا حق ہے۔ قرآن کریم نے 3 چیزوں کے عام طور پر ساتھ بیان کیا ہے۔ پہلی چیز، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔ تو جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ایمان کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا بھی ذکر کیا۔ ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کی یہ شرط ہے۔ دوسری چیز، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ذکر کیا، اس کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ تقریباً پورے کلام پاک کے اندر 25 مقامات پر ایک ساتھ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی ذکر کیا ہے۔ تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ بیان فرمایا ہے، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں ساتھ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایسے ہی ایک جگہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایسے ہی فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے احسان کو بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لا سکتے ہیں
لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے تو ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کتنی پریشانیاں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن وہی اولاد آگے چل کر ماں باپ کے لیے پریشانیاں اٹھانے کے بجائے تکلیف ان کی خدمت کرنے کے بجائے ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے ہی ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی رزق میں برکت ہو، اضافہ ہو، اس کو چاہیے کہ ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرے، ان کی دعائیں حاصل کرے۔ یہ کون نہیں چاہتا؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہماری عمر لمبی ہو جائے، ہماری رزق کے اندر کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ ہو، ہماری رزق کے اندر اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتلا دیا کہ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ ہماری عمر لمبی ہو جائے، ہمارے رزق کے اندر کبھی کوئی پریشانی نہ ہو، تو بتا دیا عمل کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی دعائیں حاصل کرو۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ماں باپ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، کیا میں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جو جواب دیا ایک مرتبہ نہیں بلکہ 4 مرتبہ فرمایا، وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ، اگرچہ تمہارے ماں باپ تجھ پر ظلم کریں تب بھی تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ خدا کی پناہ اس حدیث پاک کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سمجھنے لگے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کے اوپر ظلم کرنے کی اجازت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، ان کی عزت کریں، ان کی دعائیں حاصل کریں۔ ان کی دعائیں کب ملتی ہے؟ ان کی دعائیں جب دل سے نکلتی ہے، جب ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مان کر چلتے ہیں، تب ان ماں باپ کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہے، یہی دعا ان کی زندگی کے اندر کامیابی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم ماں باپ کے نافرمان ہیں اور وہ زندہ ہیں تو شرم کی کوئی بات نہیں، آج ہم ان روٹھے ہوئے ماں باپ کو منا لیں، انہیں راضی کر لیں۔ ہمارے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت بڑی ہے، بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ جس کے والدین اپنی اولاد سے راضی ہو۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ تو اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھنا، ان کو خوش رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ویسے بھی ماں باپ کا جو رشتہ ہوتا ہے سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں، اگر ان تمام کے اوپر غور کیا جائے تو ان میں کوئی نہ کوئی غرض ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے، دیکھ لیجئے، اس میں بھی میاں کو بیوی سے غرض ہوتا ہے، بیوی کو میاں سے غرض ہوتا ہے۔ بھائی کا رشتہ ہے، بھائی کو اپنے بھائی سے غرض ہوتا ہے، بھائی کو بھائی سے غرض، ایسے ہی ایک دوست کو دوسرے دوست سے غرض ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ماں باپ کے علاوہ جتنے بھی رشتہ ہے دنیا کے اندر، ان تمام میں کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہے۔ لیکن ماں باپ کا دنیا کے اندر ایک ایسا رشتہ ہے جن کو اپنی اولاد سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، ان کو پروان چڑھتا ہے، انہیں تعلیم دیتا ہے، انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ایک باپ 6 7 8 10 بچے کی پرورش کرتا ہے، لیکن جب وہی بچے جوان ہو جاتے ہیں تو 5 7 بچے مل کر، اولاد مل کر ایک باپ کو نہیں پالتے۔ آج بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ماں باپ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ماں باپ کی کمزوری ہوتی، ماں باپ کی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ نے ان کے بچپن میں ان کی تربیت صحیح نہیں کی۔ اگر ان کی تربیت صحیح کرتے تو اولاد اپنے ماں باپ کی ضرور قدر کرتی۔ تو یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، ان جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر بچوں کے اندر دینی تعلیم ہوگی اور ایمان اور رسول کی باتیں انہیں یاد ہوں گی، انہیں معلوم ہوں گی، تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گی، کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ تو ماں باپ کا جو رشتہ ہے بہت ہی بے غرض ہوتا ہے اور بہت زیادہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں۔ جب ہم ان کا خیال رکھیں گے ان کی دلوں سے دعائیں نکلیں گی۔
حضرت امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، کہ وہی تمہاری جنت ہے، وہی تمہاری دوزخ ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان کی زبان سے دعائیں نکلے گی، وہی دعائیں ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گی، اور جہنم وہی تمہاری جہنم، مطلب یہ ہے اگر ہم ان کا دل دکھائیں گے، انہیں پریشان کریں گے، تکلیف دیں گے، تو ان کی دل سے بد دعائیں نکلیں گی اور پھر جہنم میں جانے کا سبب۔ ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری دوزخ ہے۔ کتنا صاف لفظوں کے اندر بیان کر دیا۔ تو میرے بھائی اس چیز کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، اپنے بڑوں کی قدر کریں، بڑوں کی عزت کریں۔ ہم بڑوں کی قدر کریں گے، بڑوں کی عزت کریں گے، تو ہماری جو اولاد ہوگی وہ ہماری قدر کرے گی۔ اللہ تعالیٰ